کہ رخ بدل جائے تو عمر کی ساری ضد وہ استقامت میں تبدیل ہو کہ جو نقصان اسلام کو عمر سے تھا وہ قوت اسلام کو عمر سے پہنچے. ٹھیک ہے، یہ ہے بات اصل کہ آپ کی کوشش نے اور آپ کی دعا نے، آپ کی کوشش نے اور آپ کی دعا نے حضرت عمر کی ضد کو استقامت میں تبدیل کر دیا. کیونکہ ضد ہوتی ہے کفر پر، استقامت ہوتی ہے اسلام پر. ہاں، یہ بزرگ میں بہت اہم بات کر رہا ہے. اس سے کہانی مجھے نہیں آتی سنانے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ اندر جو اتنے اعلیٰ کام میں تعاون نہ ہونے کی وجہ سے اور اتنا بڑا عملہ ہونے کے باوجود تعاون نہ ہونے کی وجہ سے دین کے تقاضے ضائع ہو رہے ہیں. وہی تو یاد کرنا ہے. جی ہاں، اگر ایک گھر کے اندر میاں بیوی تعاون نہ کریں ایک دوسرے کا تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا. چلے گا؟ نہیں چلتا. نہیں ایک گھر کا، ہاں تم یہ کر لو میں یہ کر لوں، تم یہ کر لو میں یہ کر لوں گی، ہاں اس طرح کا نظام چلتا ہے. یہ ساری دنیا کا دعوت کا نظام یہ تعاون کے بغیر کیسے چل جائے گا جب ایک گھر کا دنیاوی نظام نہیں چلتا ضرورت کا میاں بیوی کے آپس کے تعاون کے بغیر. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، یہ کام اللہ کا ہے، یہ جسے چاہے لے. تو جب اللہ کی سے کام لے تو اپنے آپ کو کام والوں کے ساتھ کر دو. یہ صحابہ کا مزاج تھا. تو یہ دونوں کھڑے ہوئے تلوار لینے کے لیے، حضرت زبیر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما. آپ نے دونوں کو نہیں دی، دونوں کو نہیں دی. فرمایا کون لے گا جس کا حق ادا کرے. تو ایک صحابی ابو دجانہ وہ کھڑے ہوئے، جہاں یہ تلوار مجھے دے دیجیے. آپ نے تلوار ان کو دے دی. یہ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پر. تو یہ پرانے ناراض نہیں ہو گئے، پرانے ناراض نہیں ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے جب ہم سے چھوٹوں سے کام لے رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، جب آپ نے ہمیں تلوار نہیں دی ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے سامنے ایک نئے آدمی کو دے دی. سنو یہ ناراض نہیں ہو گئے کہ چھوڑو بھائی ہم نہیں کام کریں گے کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے کو کام دے دیا گیا. سنو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑی صلاحیت کے آدمی ہے اور پھوپھی کے لڑکے اور پرانے، جی ہاں صلاحیت بھی پرانے بھی اور رشتے دار بھی ہیں. تو زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا کہ آخر کیا بات ہوئی اس کے اندر کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس سے کام لیا گیا. کہ چلو ان کے ساتھ، چلو ان کے ساتھ ان کے عمل کو دیکھیں. یہ کیا عجب ہے کہ ان کے ساتھ چلیں، اللہ اس سے کام لے رہا ہم سے بھی لے لیں. یہ تھی بات. جی ہاں اللہ اس سے کام لے رہا ہے تو ہم سے بھی لے لیں. ابو دجانہ کے عمل کو دیکھ کر کہنے لگا حضرت زبیر کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. اللہ جانے اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کس سے کیا کام لینا ہے. دیکھو ان کے ساتھ چلو. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں طواف کر کے نکل رہے تھے مطاف سے. اپنے چھوٹوں سے، اپنے چھوٹوں پر اگر کوئی خیر آ رہی ہے تو ان سے بھی خیر لیتے تھے بڑے. میری بات توجہ سے نہیں پڑے گی. تو یہ دونوں طواف کر کے نکلے. اللہ اکبر. ابو بکر عمر جن کی نیکیوں کی کوئی حد نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کو بھرا ہوا دیکھا ستاروں سے. آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. جی ہاں آپ دیکھیں تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے. جی ہاں کہ تھوڑی جگہ بھی کہیں خالی نہیں ملتی، آسمان بھرا ہوتا ستاروں. حضرت عائشہ نے دیکھا ستاروں کو اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہوں گی؟ اتنے آسمان میں ستارے ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے. حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ جب اتنے ستارے آسمان کے اور عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں تو میرے باجی کا کیا ہوا. احساس ہوتا ہے نا
ہم تو سمجھتے کہ وہ افضل ہیں، مگر یہاں تو اس سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی آسمان کے ستارے۔ اور عائشہ نے عرض کیا، آپ سمجھ گئے کہ عائشہ محسوس کر رہی ہے کہ ابو بکر کا مقام میں کیا ہوا۔ تو عائشہ نے عرض کیا، اور میرے پتی ابو بکر، تمہارے عائشہ وہ تو عمر کی نیکیاں تھی، تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، تیرے باپ کی نیکیاں ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ جیسا فرماتے تھے کہ عمر اور آل عمر کی پوری زندگی کے اعمال ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اس مقام کے لوگ ہیں۔ تو نکلے کہاں سے؟ بیت اللہ سے طواف کر کے نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے جا رہا ہے طواف کرانے کے لیے، اور دعا مانگتا ہوا جا رہا ہے ماں کو پیٹھ پر لے کر۔ ان دونوں نے کہا ایک دوسرے سے دیکھو تو صحیح، یہ اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کرائے گا، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے جو رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، چلو ہم بھی ساتھ ہو جائیں تاکہ ہمارے اوپر بھی نازل ہوں۔ یہ حدیث ہوتے ہیں خیر کے۔ وہ دونوں واپس آئے، پھر داخل ہو گئے مقام میں۔ اس مرد کے ساتھ چلے جو اپنی ماں کو پیٹ پر لے گئے۔ اکبر نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دو، کیونکہ ریسوں کی تیری دعائیں قبول ہوں گی ماں کو پیٹ پر طواف کرانے کی وجہ سے۔ میں یاد کرنے جاتا تھا۔ تو آدمی کو کسی خیر کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی صلاحیتوں کو حفظ کرنی پڑے گی، کہ حفظ کرو ان کی صلاحیتوں کو، حسد نہ کرو بلکہ حفظ کرو گے کیا ان کی صلاحیتوں کی حدیث ہے کہ اگر حفظ کرو گے اچھے کام میں تو اللہ تمہیں بھی اس میں سے حصہ دے گا۔ یہ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اور اگر حسد کرو گے تو حسد کے بارے میں آیا ہے روایت میں کہ اس کی نیکیوں کو حسد ایسے کھا کے ختم کر دے گا جیسے آگ لکڑیوں کو کھا کر کوئلہ گھر کے راکھ کر دیتی ہے، ختم۔ حسد کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ پچھلی آمدنی نیکیوں کی ختم ہو جاتی ہے، اسی جمع پوجی تو ختم ہو جاتی ہے، اور آئندہ کی آمدنی رک جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسد ان کو اجتماعیت سے نکال دیتا ہے۔ حسد، جی ہاں، حسد اجتماعی سے نکال دیتا ہے۔ ہاں، یہ آمدنی جب تک دکان مارکیٹ میں ہے، سنو بہت سے، اگر دکان گھر پہ لگائیے تو آمدنی ہوگی، بولو نہیں، دکان گھر پہ نہیں ہوتی، دکان مارکیٹ میں ہوتی۔ دکاندار رہتے لوگ، جی ہاں، کتنے کی ملے گی اتنی بڑی مارکیٹ، اتنی مہنگی دکان، ماحول ہے بازار کا، آمدنی یہاں ہوگی، آمد یہاں ہے، گاہک گھر پہ نہیں جائیں گے، گاہک کہاں آئیں گے؟ گاہک مارکیٹ میں آئے گا، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، مجتمع رہو گے تو ایک دوسرے کی خیر سے، ایک دوسرے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ بازار اسی کا نام ہے، بازار اسی کا نام ہے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہوتا ہے بازار۔ یہ ہے بات۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اے اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو حسد